السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 4 جمادی الاولیٰ، دن منگل ہے اور انگریزی تاریخ 29 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ دہلی ہائی کورٹ نے دیا نظام الدین مرکز کی چابیاں، معاونہ 7 کو سونپنے کا حکم، لگائی دہلی پولیس کو سخت پھٹکار۔ مارچ 2020 سے نظام الدین میں تبلیغی جماعت کے مرکز بنگلہ والی مسجد پر لگاتار پابندیوں سے متعلق دہلی پولیس کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ نے پیر کے روز پولیس کو حکم دیا کہ وہ مرکز نظام الدین کی چابیاں معاونہ 7 کے حوالے کرے۔ عدالت میں دہلی پولیس نے دلیل دی کہ اصل مالک جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے آگے نہیں آیا ہے۔ دہلی پولیس نے مزید کہا کہ دہلی وقف ایکٹ کے تحت متولی کو آگے آنا ہے، نہ کہ دہلی وقف بورڈ کو۔ دہلی پولیس کی اس دلیل کے جواب میں جسٹس جسمیت سنگھ نے کہا کہ چابیاں اس شخص کے حوالے کرنی ہوں گی جس سے وہ لی گئی ہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ آپ نے جس شخص سے قبضہ لیا ہے، آپ اسی شخص کو قبضہ واپس کریں۔ جج کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں جائیداد کی ملکیت کا فیصلہ نہیں کر رہا، میرے سامنے یہ معاملہ نہیں ہے۔ عدالت نے پولیس کو پھٹکار لگاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کیا چابیاں آپ کے قبضے میں ہیں؟ آپ نے کس حیثیت سے ان چابیوں کو اپنے قبضے میں لیا ہے؟ عدالت کے مطابق نظام الدین تبلیغی مرکز میں FIR وبائی امراض ایکٹ کے تحت درج کی گئی تھی، جو اب ختم ہو چکی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر آپ وبائی امراض ایکٹ کے تحت جائیداد قبضے میں لیتے ہیں اور FIR درج کراتے ہیں تو اس وقت جس کا بھی قبضہ تھا وہ قبضے کا مقدمہ دائر کرے گا۔ جب پولیس نے کہا کہ جائیداد کے مالک کو آگے آنا پڑے گا تو عدالت نے تبلیغی مرکز کی انتظامیہ کو پولیس سے رجوع کرنے کو کہا۔ عدالت نے پولیس سے یہ بھی کہا کہ آپ چابیاں دیں گے اور جو بھی شرط ہوں گی وہ عائد کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں پولیس نے موقف اختیار کیا کہ معاونہ 7 سے قبضہ لیا گیا تھا، تاہم بقول دہلی پولیس معاونہ 7 مفرور ہیں۔ دہلی پولیس کے اس موقف کے جواب میں نظام الدین تبلیغی مرکز کے وکیل نے کہا کہ معاونہ 7 مفرور نہیں ہے، وہ نظام الدین میں ابھی بھی ہیں اور وہ عدالت یا پولیس کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ نظام الدین تبلیغی مرکز کی جانب سے ایڈووکیٹ فضیل احمد ایوبی عدالت میں دلائل دے رہے تھے، جبکہ دہلی پولیس کی جانب سے ایڈووکیٹ سنجے گھوش پیش ہوئے۔ ایڈووکیٹ وجی شفیق نے دہلی وقف بورڈ کی نمائندگی کی۔ کرناٹک کے پروفیسر نے مسلم طالب علم کو کلاس میں کہا دہشت گرد، یونیورسٹی نے لیا ایکشن۔ کرناٹک کے اڈپی میں یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ایک مسلم طالب علم کو کلاس میں دہشت گرد کہہ دیا، جس کے بعد یونیورسٹی نے کارروائی کرتے ہوئے اس پروفیسر کو معطل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ معاملہ اڈپی کی منی پال یونیورسٹی کا ہے۔ اس معاملے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پروفیسر کی جانب سے طالب علم کو دہشت گرد کہنے کے بعد جب طالب علم نے پروفیسر سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تم میرے بچے کی طرح ہو۔ اس پر طالب علم نے جواب دیا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے ایسی بات نہیں کرتا، جبکہ مسلم برادری سے ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ ایسے طعنے سننے پڑتے ہیں۔ اس پر پروفیسر نے ایک بار پھر کہا کہ تم میرے بچے جیسے ہی ہو۔ اس پر طالب علم نے جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بیٹے سے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے دہشت گرد کہتے ہیں؟ آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے مجھے ایسا کہا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ پروفیسر ہیں، لہٰذا ایسی حالت میں آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس سارے معاملے کے آخر میں جب پروفیسر نے کہا کہ مجھے افسوس ہے تو طالب علم نے کہا کہ سوری بولنے سے آپ کی ذہنیت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ تاہم طالب علم نے اس معاملے میں کوئی شکایت درج نہیں کرائی، اس لیے پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اپنی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ نے پروفیسر کو معطل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس پورے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ شردھا قتل کے ملزم آفتاب پوناوالا پر پولیس کی موجودگی میں تلواروں سے حملہ۔ شردھا کے قتل کے ملزم آفتاب پوناوالا کو لے جانے والی پولیس وین پر دہلی میں FSL آفس کے باہر تلواریں اٹھائے ہوئے کم از کم 2 افراد نے حملہ کیا، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ہندو سینا سے ہیں۔ ایک حملہ آور نے بتایا کہ 15 لوگ گروگرام سے آئے تھے اور صبح 11 بجے سے ہی FSL کے باہر گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری بہن بیٹی کو جس نے 35 ٹکڑوں
ٹکڑوں میں کاٹا اس کو ہم 70 ٹکڑوں میں کاٹنے آئے ہیں۔ تلواروں سے حملہ کرنے والے یہ افراد ہندو سینا زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ نے بھگوا کپڑا بھی سروں پر باندھ رکھا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے دوران پولیس کی گاڑی بھی زد میں آئی، تاہم ملزم محفوظ رہا اور دونوں حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں دہلی پولیس نے ایک اور قتل کے کیس کا انکشاف کیا ہے جو شدھا قتل کیس کی طرز پر ہوا ہے۔ کرائم برانچ نے پانڈو نگر دہلی سے خاتون پونم اور اس کے بیٹے دیپک کو گرفتار کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹے دیپک نے ماں پونم کے ساتھ مل کر باپ انجن داس کو پہلے نشہ آور گولیاں کھلائیں، پھر قتل کر دیا۔ اس کے بعد لاش کو کاٹ کر فریج میں رکھ دیا۔ پھر ماں بیٹے دونوں نے مختلف دنوں میں لاش کو چاند سنیما کے سامنے گراؤنڈ میں آدھی رات کے بعد پھینک دیا۔ مختلف دنوں میں آدھی رات کو لاشوں کے ٹکڑے رکھے جاتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ والد کے کسی دوسری عورت سے تعلقات تھے، اس لیے بیٹے دیپک نے ماں پونم کے ساتھ مل کر اس خوفناک اور وحشتناک واردات کو انجام دیا۔ پولیس نے معلومات دیتے ہوئے بتایا کہ ملزم کے گھر سے جس فریج میں لاش کے کٹے ہوئے ٹکڑے رکھے گئے تھے وہ ضبط کر لیا گیا ہے۔ فی الحال دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دونوں سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ گجرات فسادات پر امت شاہ کے تبصرے کے خلاف الیکشن کمیشن سے کارروائی کا مطالبہ۔ ممتاز شہریوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے الیکشن کمیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ گجرات میں ایک انتخابی ریلی کے دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ بیان پر کارروائی کرے۔ واضح ہے کہ ایک بیان میں امت شاہ نے کہا تھا کہ کس طرح فسادیوں کو 2002 میں سبق سکھایا گیا اور تب سے اب تک بی جے پی نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ گجرات میں امن و امان قائم رہے۔ ان کے اس بیان کو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن سے اس طرح کے فرقہ وارانہ بیان کی اجازت نہ دینے کی اپیل کرتے ہوئے ان کارکنوں نے معاملے کی تحقیقات اور ضروری سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بیان تعزیرات ہند کی دفعہ 153A کی خلاف ورزی ہے جو مذہب، نسل، جائے پیدائش، رہائش، زبان وغیرہ کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے سے متعلق ہے، اور اس پر عوامی نمائندگی ایکٹ 1981 کی دفعہ 8 بھی لاگو ہوتی ہے جو 153A سمیت تعزیرات ہند کی مختلف دفعات میں قصور پائے جانے پر نااہل قرار دیتی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگ الیکشن کمیشن سے توقع کرتے ہیں کہ وہ انتخابی عمل کو دیانتداری اور شفافیت کے ساتھ بغیر کسی بیرونی دباؤ کے انجام دے گا۔ حجاب پوش مسلم خاتون ٹیچر کو ہراساں کرنے پر 3 اسٹوڈنٹ گرفتار۔ اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے کٹھور تھانہ علاقے کے ایک اسکول میں حجاب پوش مسلم خاتون ٹیچر کے ساتھ ہراسانی کا معاملہ پیش آیا ہے۔ اسکول میں زیر تعلیم 3 اسٹوڈنٹس کی جانب سے خاتون ٹیچر کو زبانی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ اسٹوڈنٹ خاتون ٹیچر کو راستے اور کلاس کے دوران قابل اعتراض الفاظ کہتے تھے، جس کے سبب خاتون ٹیچر کئی دنوں سے ذہنی تناؤ کا شکار تھیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ ان اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، جس کے بعد حجاب پوش مسلم ٹیچر نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے تینوں اسٹوڈنٹس کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چھیڑ چھاڑ کرنے والے یہ طلبہ 12ویں جماعت میں زیر تعلیم ہیں۔ خاتون ٹیچر کا الزام ہے کہ اسکول کی 12ویں جماعت میں زیر تعلیم یہ طلبہ کافی دنوں سے انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ کئی بار انہوں نے کلاس میں بھی فحش زبان استعمال کی ہے۔ اس معاملے میں سی او کٹھور نے بتایا کہ متاثرہ ٹیچر کی شکایت پر 3 طلباء کے خلاف IT ایکٹ کی خلاف ورزی اور چھیڑ چھاڑ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں کشمیر فائلز کو پروپیگنڈا اور فضول فلم قرار دیا گیا۔ گوا میں 53ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کی جوری نے متنازع فلم دی کشمیر فائلز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس متنازع فلم کو پروپیگنڈا اور فحش فلم قرار دیتے ہوئے IFFI جوری کے سربراہ نادوالا لاپڈ نے کہا کہ فیسٹیول میں اس فلم کی نمائش دیکھ کر سبھی پریشان اور حیران تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہمیں ایک
प्रोपेगेंडा फिल्म की तरह लग रही थी, जो इस तरह के एक बावकार फिल्म फेस्टिवल के लिए नामुनासिब है। वाज़ेह है कि विवेक अग्निहोत्री की हिदायतकारी में बनने वाली अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी की अदाकारी पर मबनी ये मुतनाज़ा फिल्म गुज़िश्ता हफ्ते मेले के पेनोरमा सेक्शन में दिखाई गई थी। इस फिल्म को बीजेपी ने सराहा था और बीजेपी की हुकूमत वाली बेशतर रियासतों में इसे टैक्स फ्री करार दिया गया था और इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट कराया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस फिल्म की तारीफ़ की थी। ताहम बहुत से लोगों ने इस फिल्म के मवाद पर तनकीद की थी और इसे वाक़यात की यकतरफ़ा तस्वीर कशी करार दिया था, जबकि मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने के इम्कानात का हवाला देते हुए मई में सिंगापुर ने इस मुतनाज़ा फिल्म पर पाबंदी लगा दी थी। उधर एक दूसरी खबर में वाराणसी के मुतनाज़ा ज्ञानवापी इहाते के मामले में कई अर्जियां मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। आज ज्ञानवापी इहाते का सर्वे कराए जाने के हुक्म से मुताल्लिक़ एक अर्जी पर समाअत इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। अर्जी ASI सर्वे के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज रख लिया है। उम्मीद की जा रही है कि फैसला 2 हफ्ते बाद सादिर किया जाएगा।